السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم گلدستہ معاون امتحانات کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کے کچھ ہم نے جو پیپر تھے، لیکچر تھے، وہ ہم نے پڑھے ہیں، کچھ غلطیوں کے ساتھ، کچھ بغیر غلطیوں کے ساتھ۔ امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز آگے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو آج ہم یونیورسٹی آف سرگودا کا ہے پیپر، جو کہ پی ایچ ڈی لیول کا تھا، 2013 کا انہوں نے شامل کیا ہوا ہے۔ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس کا مطالعہ لازمی کریں، دیکھیں، پڑھیں، اور ضرور اگر کچھ جواب غلط ہو تو لازمی بتائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے کل مارکس جو ہیں وہ بھی میں بتا دوں 100 ہیں، اور جو پاسنگ مارکس ہے وہ ہر یونیورسٹی میں 70 ہی ہے، جسے ہم 70 کہتے ہیں، اور جو ہے اس میں پاس کرنا ضروری ہے، چاہے وہ پنجاب یونیورسٹی ہو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہو، سرگودا یونیورسٹی ہو، اسلامیہ یونیورسٹی ہو، مطلب کوئی بھی پاکستان میں ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے 100 نمبر سے ہی شامل کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کی اس بزرگ ہستی کا نام بتائیں جو صح ستہ میں سے ہر کتاب کی شارح ہیں، مطلب جنہوں نے شرح لکھی ہیں۔ ابو الحسن سندھی۔ 1951 میں جسٹس عبدالقادر شہید کی کس کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر مصنف خاندانی ملوکیت کے بارے میں چند فقرے حذف کر دیں تو پھر 1000 پاؤنڈ بطور انعام دیا جائے گا؟ التشریح الجنائی الاسلامی۔ یہ جو جواب ہے بی جز، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آگے ہے کریٹیکل اپریشیل آف دا لائف اینڈ اچیومنٹس آف محمد کا آخری ایڈیشن کس نام سے شائع ہوا؟ اسپرٹ آف اسلام۔ یاد رہے، یہ اکثر آتا ہے سوال، جو پی ایس سی کے امتحانات میں بھی اور ویسے بھی انہوں نے بھی شامل کیا۔ حسن الحسبی نے سید قطب کی کس کتاب کے بارے میں فرمایا؟ اب بلا شبہ سید قطب ہی دعوت کے لیے ہمارا مرکز آرزو ہیں۔ معلم التاریخ۔ معلم التاریخ یا معلم تاریخ۔ ترکی کی اس مشہور شخصیت کا نام لیجیے جنہوں نے ملک پر چھائے مذہبی و سیاسی جمود کو توڑتے ہوئے بک ٹو دی قرآن کا نعرہ لگایا۔ نجم الدین اربکان۔ اس مشہور شخصیت کا نام لیجیے جس کا قول تھا قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرو، زمین پر خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ حسن البنا۔ تھریلوجی آف ابراہیمک فیتھ کے مصنف ہیں ڈاکٹر اسماعیل واجی الفاروقی۔ نورسی تحریک کے بانی کا نام ہے بدیع الزماں نورسی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات احادیث کی تعداد ہے، مطلب ان سے جو روایات کی گئی ہیں احادیث کی تعداد ہے 1170، یعنی کہ 1170۔ العلماء کے مصنف ہیں قاضی عیاض۔ حافظ المغرب کس محدث کا لقب ہے؟ ابن عبد البر۔ اعوان الباری یا اون الباری کے مصنف ہیں نواب سید صدیق حسن خان۔ الفلاحۃ النبوتیہ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ ابن وحشیہ۔
تہذیب الکمال کے مصنف ہے جمال الدین یوسف المزی۔ وہ حدیث جسے کوئی مقبول راوی ایک ایسے راوی کے خلاف روایت کرے جو مرتبے میں اس سے فائق ہو کہلاتی ہے شاذ۔ وہ حدیث جسے کوئی مقبول راوی ایک ایسے راوی کے خلاف روایت کرے جو مرتبے میں اس سے فائق ہو کہلاتی ہے شاذ۔ اور شاذ کے جو متبادل آتا ہے یا سامنے آتا ہے یا اس کے مخالف کہہ لیں وہ محفوظ ہے۔ الاستذکار حدیث کی کس کتاب کی شرح ہے؟ موطا امام مالک۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں احادیث اساتذہ حدیث کو مد نظر رکھ کر ترتیب دی گئی ہو کہلاتی ہے المعجم۔ من لا يحضرہ یا من لا يحضرہ الفقیہ کے مصنف ہیں ابو جعفر محمد بن علی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ 15 ہجری۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے 40 ہجری تک، یعنی 35 سے 40 ہجری تک۔ صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کی طرف سے شرائط کس نے طے کی؟ سہیل بن عمر یا عمار نے۔ یہ اکثر جو ہے سوال وہ آتا ہے اور PPSC کے امتحانات میں اکثر یہ پوچھا بھی جاتا ہے۔ فاتح مصر کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام میں پہلے امیر حج کا اعزاز حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کس اموی حاکم نے باغ فدق بنو ہاشم کو واپس کر دیا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں یا رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بغداد کو دارالخلافہ کس عباسی حکمران نے بنایا؟ ابو جعفر منصور المنصور کہہ لیں یا جعفر المنصور کہہ لیں۔ مناہل العرفان فی علوم القرآن کے مصنف ہیں عبدالعظیم الزرقانی۔ محمد دا امپوسچر کا مصنف ہے بیڈوول۔ خلق قرآن کا عقیدہ کس فرقے کے ہاں پایا جاتا ہے؟ خلق قرآن۔ معتزلہ۔ لفظ کلالہ سے مراد ہے جس کے اصول اور فروع دونوں نہ ہوں۔ جس کے اصول اور فروع دونوں ہوں۔ خوارج کے عقائد میں سے ہے گناہ کبیرہ کا جو کرے گا وہ کافر ہے، مطلب کوئی بھی وہ گناہ کبیرہ کرے گا وہ کافر ہے۔ وہ رشتہ دار اصابت سے مراد ہے وہ رشتہ دار جن کا تعلق میت کے باپ کی طرف سے ہو۔ آگے سوال ہے 33 نمبر پر، وہ زائد خرچ جو غیر ضروری اور ناجائز ہو کہلاتا ہے تبذیر۔ وہ تجارت جس میں ایک جانب سے سرمایہ ہو اور دوسری جانب سے محنت ہو کہلاتی ہے مضاربت، جو کہ آج کل اکثریت میں ہے کاروبار کے اندر۔ الجامعہ فی الادویہ المفردہ کے مصنف ہیں ابن بطار۔ اہل یورپ طب کی انجیل کس کتاب کو کہتے ہیں؟ القانون فی طب کو۔ فقہ میں صاحبین
فقہ میں صاحبین سے مراد ہے ابو یوسف و امام محمد۔ یہ یاد رہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ فقہ میں صاحبین سے مراد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد۔ الکافی فی فقہ اہل المدینہ کے مصنف ہیں علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ۔ احیاء علوم کے مصنف ہیں امام غزالی۔ غنیۃ الطالبین یا طالبین کے مصنف ہیں شیخ عبد القادر۔ آندھی کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ یہ جو آندھی ہے یہ 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آئی تھی جو کہ قوم عاد ہے، اور ان کے قد آور ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مغروری اور تکبر میں زیادہ ہو گئے، اور جب آندھی چلی تو ان کے سر آپس میں ٹکرائے اور یہ ہوا میں ہی بکھر گئے، جن کی وجہ سے ان کے سر پھٹ گئے۔ آج ان کے نشانات کہیں کہیں ملتے ہیں زمین کے اندر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عذاب آیا ہو تو وہاں جانے سے کئی مقامات ہیں جہاں جانے سے منع فرمایا ہے۔ بخیر، پاکستان میں پہلا مارشل لاء کس سال لگا؟ 1958 عیسوی میں۔ من استحسن فقط شرع، کس کا قول ہے؟ امام شافعی کا۔ احکام السلطانیہ کے مصنف ہیں ابو الحسن الماوردی۔ انہوں نے ماوردی لکھا ہوا رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ درخت پر لگے پھول کو بیچنا کون سی بیع کہلاتی ہے؟ بے مزابنہ کہتے ہیں، یعنی کہ درخت پر لگا ہوا جو پھل ہے وہ جتنا بھی ہوگا وہ خریدار کی زمرے میں آئے گا، وہ اس کی قیمت ادا کر چکا ہے، چاہے وہ زیادہ ہے کم ہے۔ تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف ہے ابو الحسن علی ندوی۔ مصالح مرسلہ کس کے ہاں فقہی مصدر ہے؟ امام مالک کے ہاں۔ امہات المومنین میں سے سب سے آخر میں انتقال کس کا ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ ان کا ذکر آتا ہے کہ 61 ہجری میں یا 62-63 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بخیر، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم میں استحقاق غنیمت کا ثبوت کس نص سے ہے؟ اگر عبارت جو ہے غلط پڑھی گئی ہو تو معذرت چاہوں گا۔ عبارت النص، کس جھوٹے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا تھا؟ کس جھوٹے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا تھا؟ طلحہ ازدی۔ تو یہ ہمارے 50 سوالات مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ جو 50 سوالات ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔